سپریم کورٹ سے جولائی 2017 میں جناب نواز شریف کی سیاست سے تاحیات نااہلی کے بعد سے مسلسل پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہر عوامی فورم پہ، ہر جلسے میں، ہر محاذ پہ ووٹ کو عزت دو کا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نعرہ ہے۔ یہ نعرہ اپنی جگہ یقیناً احسن نعرہ ہے، مستحسن نعرہ ہے، مگر اس نعرے کی آڑ میں ایک اور بحرانی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ جناب نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اعلیٰ عدلیہ کو براہ راست الزامات کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحبان، سابق چیف جسٹس صاحبان کے خلاف بھی ہرزہ سرائی ہو رہی ہے، ان پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کے ساتھ تو ہو رہا ہے، مگر کورٹ کو عزت دو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب محترمہ مریم نواز مسلسل سابق چیف جسٹس صاحبان کے بارے میں جو کلمات ادا کر رہی ہیں، یقیناً وہ بہت ہی معنی خیز ہیں اور پھر اس سوال کو جنم دیتی ہیں کہ خالی ووٹ کو عزت دینے سے کیا کام بن جائے گا اگر کورٹ کو عزت نہیں دی گئی؟ آئین اور قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ ووٹ کو عزت ہو، کورٹ کی بھی عزت ہو۔ اسی طرح سے کوئی بھی جمہوریت یا کوئی پارلیمانی نظام یا کوئی آئین و قانون کی سربلندی آگے چل سکتی ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون آئین و قانون کی حرمت اور بالادستی کی بات کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان اور یا بڑے عدالتی فیصلوں کو توقیری میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ کل پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے میں ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ پر براہ راست الزامات کی بوچھاڑ کی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بینچ کے حوالے سے بھی یقیناً اس میں بات چیت موجود تھی۔ تابعدار خان، جب 2013 کے الیکشنز میں تمہیں عبرتناک شکست ہوئی، تم نے کرپشن کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ جسٹس کھوسہ نے تم کو کہا کہ میرے پاس لاؤ ایپلیکیشن، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور فکسڈ میچ کے ذریعے تم نے نواز شریف کو اقامہ پر باہر نکلوایا۔ میں ججز کو، میں اپنی معزز عدلیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، پچھلے جو 2 چیف جسٹسز کا حال ہوا ہے، جب وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو سب احتراماً یا ان کے خوف کے مارے ان کو سلام کرتے ہیں، جب وہ کرسی چھوڑ کر جاتے ہیں تو کوئی ان سے ہاتھ ملانے کا بھی روادار نہیں ہوتا۔ آج مریم نواز اپنے والد نواز شریف صاحب کی نااہلی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو یقیناً متنازع کہتی ہیں، اس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، اور پی ڈی ایم کے جلسے میں بلاول بھٹو ان کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں۔ مگر یہ بھی کیا دلچسپ اتفاق ہے اور کتنا امپورٹنٹ یہ واقعہ ہے کہ کل یہی بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی کی تحقیقات، سپریم کورٹ سے نااہلی، احتساب عدالت سے نواز شریف کی سزاؤں پر بھنگڑے ڈالتے تھے، ان کو انصاف پر مبنی قرار دیتے تھے۔ عجب ماحول ہے کہ ایک جانب سپریم کورٹ پر الزامات لگتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ پہ الزام لگتے ہیں، دوسری جانب ووٹ کو عزت دو کی بات ہوتی ہے، اور پھر اسی جگہ پہ جناب بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے، جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کے ان فیصلوں کو سر پہ رکھا تھا اور ان کو بے پناہ سراہا تھا۔ جس کتاب کا ایک فاضل جج نے ذکر کیا ہے، وہ کتاب اگر یہ پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ فاضل جج کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ اور یہ چیف جسٹس جو کہ چیف جسٹس بنیں گے سینئر موسٹ، ان کی ججمنٹ ہے، اور 5 ججوں نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ انوسنٹ ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ کو اسٹڈی کر کے ہم نے ابھی مطالبہ کرنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب قانونی گراؤنڈز، لیگل گراؤنڈز پر ابھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اس کا مورل گراؤنڈز نہیں ہے، پولیٹیکل گراؤنڈز نہیں ہیں، اور ابھی لیگل گراؤنڈز بھی نہیں رہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا ذرا فیصلہ پڑھیں، واضح طور پر سپریم کورٹ نے لکھا کہ پاکستان کے عوام سے تم نے دھوکہ کیا، جھوٹ بولا۔ ایسے ہی نہیں گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کا خطاب دیا گیا، کیونکہ گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا ہر چیز کو تابع کرتے تھے، ہر چیز کو لوٹ کر اپنے کرتے تھے۔ عدلیہ کا فیصلہ آ چکا ہے، 2 ججز کی بڑی کلیئرلی سینئر ججز کی ڈسیزن آ چکی ہے۔ آپ میاں نواز شریف کو پراپر وے میں استعفیٰ دے کے اس پارلیمنٹ کو بچائے، اس سسٹم کو بچائے، اس جمہوریت کو بچائے۔ متضاد بیانیہ نظر آتا ہے، متضاد نیریٹو ہے۔ اس وقت جناب نواز شریف کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے باقاعدہ مفرور اور اشتہاری قرار ہونا مسلم لیگ نون کو گوارا نہیں ہے۔ اس حوالے سے مختلف الزامات سامنے آئے ہیں۔ نواز شریف صاحب خود ہر تقریر میں ان عدالتوں کو، ان فیصلوں کو
شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن جب اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی ضمانت پر نواز شریف صاحب کی سزا معطل کی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے ECL سے نام نکالنے کے بعد نواز شریف کو لندن جانے دیا تھا، ان کو اس کی اجازت دی تھی، تو اس کو انصاف کی جیت قرار دیا گیا تھا۔ یقیناً ایک متضاد صورتحال نظر آتی ہے جس سے عدالتی تو بے توقیری عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ بلا شبہ اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ اسکینڈل کی تحقیقات کا حکم بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ہی JIT بنی تھی اور نیب کو مزید تحقیقات کے بعد جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے اب تک 43 کیسز میں 12 ریفرنسز دائر کیے ہیں، اور یہ تمام کے تمام سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے تحت اور اس کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ 21 انکوائریز، 12 انویسٹیگیشن چل رہی ہیں۔ ان کیسز میں 52 ملزمان گرفتار ہیں۔ آصف علی زرداری سمیت 18 ملزمان اس وقت میڈیکل بیل پر ہیں۔ نواز شریف سمیت 12 ملزمان مفرور اور استحاری ہیں۔ 18 ملزمان نیب سے 23 ارب روپے کی پلی بارگین کر چکے ہیں، اور یہ سب سپریم کورٹ کے حکم سے شروع ہوا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کے ساتھ کورٹ کو بھی عزت دینی پڑے گی۔ آئین اور قانون اور پاکستان میں جمہوریت کی سربلندی کے لیے ان دونوں معاملات پر یقینی طور پہ اس کی عزت اور اس کی جو تکریم ہے وہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے بہت ہی نامور معروف قانوندان ہیں محترم بیرسٹر صلاح الدین، صدر بھی ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً ووٹ کو عزت دو، اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ماحول آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ ہو اور پھر عدالت عالیہ ہائی کورٹس ہو، ان کے فیصلے، ان کے ججز صاحبان، ان کے تمام معاملات کو براہ راست نام لے کے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ آئین و قانون کی سربلندی کی یہ جنگ کیا ممکن ہے جب تک کہ عدلیہ کی مکمل تکریم نہ ہو؟ شکریہ کامران صاحب۔ یقیناً یہ بہت ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اور اس کی جو امپارشیلٹی ہے اس پہ ہر قسم کے سنگین الزامات سیاسی اکھاڑے میں بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کو کنٹروورشل قرار دیا جا رہا ہے، مگر یہ جو سوالات ہیں کامران صاحب، یہ صرف اب سیاسی اکھاڑے میں نہیں بلکہ بار رومز میں بھی، ڈرائنگ رومز میں بھی یہ چیز زیر بحث آ رہے ہیں۔ ان معاملات کو ہمیں ایک تاریخی پس منظر میں بھی دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، یہ بات تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ قانون کی حکمرانی صرف ایسے ہو سکتی ہے اگر عدلیہ کی عزت ہو اور لوگ عدلیہ کے فیصلے مانیں، مگر ہمیں اپنے ملک کی ہسٹری بھی دیکھنی ہے۔ دیکھیں، ہماری عدالت میں ہمارے چیف جسٹسز نے نام لے سکتے ہیں، نسیم حسن شاہ صاحب کا، دیگر چیف جسٹسز نے، سجاد علی شاہ صاحب نے انٹرویوز میں کہا ہے، کتابوں میں کہا ہے کہ فلاں فیصلہ جو تھا وہ چاہے بھٹو کیس کا ہو یا بعد کے فیصلے ہوں، ہم نے فلاں حکومت کے پریشر میں کیا یا فلاں پولیٹیشن کا ہم کو بجائے پریشر ارشاد آیا۔ فرما رہے ہیں جب ہم اس پس منظر کو جانچیں گے تو ہمیں سیاسی پارٹیوں اور سیاسی رہنماؤں کے پس منظر کو بھی جانچنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ کہا گیا کہ کس سیاسی جماعت نے کتنے پیسے لے کے الیکشن جیتا، کس سیاسی جماعت نے کس ڈکٹیٹر کی گود میں پنپا۔ تو یہ ایک حصے کی اس اسکروٹنی کو تو نہیں کر سکتے نا، اور پھر جب عدالتی فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنائے تو چیری پکنگ تو نہیں کر سکتے کہ جس سے ہمیں نقصان ہوا وہ فیصلہ تو تباہ کن تھا اور جس سے ہمیں فائدہ ہوا یہ عدلیہ کی آزادی کا فیصلہ تھا۔ بالکل، یہ جو سیاسی جماعتیں جب کرتی ہیں غلط کرتی ہیں، مگر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دباؤ آیا ہے وہ سیاسی حکومتوں میں بھی آیا ہے، ملٹری حکومتوں میں بھی آیا ہے، اور ان چیزوں کا سیاستدانوں نے بھی اقرار کیا ہے۔ جرنیلوں میں مرزا اسلم بیگ صاحب کے بیان آپ کے سامنے ہیں، پرویز مشرف صاحب کے بیان آپ کے سامنے ہیں، جس میں وہ براہ راست کہتے ہیں کہ فلاں کیس میں ہم نے یہ میسج پہنچایا، اور ججز کا اس اگلی طرف اعتراف بھی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ ہمیں ہماری خواہش بطور بار ایسوسی ایشنز کی یہ ہے کہ ہماری عدالتیں اپنا جو رویہ ہے وہ اس طریقے سے رکھیں کہ وہ تمام کنٹروورسی سے بالا تر ہوں۔ اگر آپ
قریب کی تاریخ میں جائیں گے تو 2-3 ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں جوڈیشری بہتر طور سے ڈیل کر سکتی تھی اور شاید کنٹروورسی اس میں اوائڈ ہوتی. ابھی حال میں آپ نے دیکھا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کوئی انٹرویو دیا شاید کسی اخبار میں, جس میں انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ کال پہ رجسٹرار صاحب نے JIT کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو انسٹرکشنز دی تھیں SECP کے چیئرمین کی, مجھے نہیں پتا وہ کس کی انسٹرکشنز پہ دی تھی. Now this is a question جو نیچرلی اگر میں ایز اے لائر یا ایز اے بار ایسوسیشن کا صدر میں سنتا ہوں تو مجھے نیچرلی تشویش ہوتی ہے کہ اگر چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ رجسٹرار کس کی انسٹرکشنز پہ کوئی JIT میں خاص نام پروپوز کر رہا ہے SECP کے چیئرمین کو واٹس ایپ کے کال پہ, بجائے یہ کہ یقیناً یہ ایک بہت ہی فیصلہ ہے تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ یقیناً ایک بہت ہی متنازع معاملہ ہے, یہ بہت ہی کنٹروورشل ہے, یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہے. مگر میں پھر یہ عرض کروں گا کہ ایک شعبے کو صرف ہم اس کو ایک شفافیت کے آئینے سے اگر ہم جانچیں, یا ہم فوج کو جانچیں یا عدلیہ کو جانچیں یا پھر ہم سیاستدان ان دونوں کو نشانہ بنائیں, لیکن اپنے گریبان میں نہ جھانکیں, اور ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی اس کو ایک ہی شعبے کو اگر ہم نشانہ بنائیں یا اس کو جانچیں, اس کا ڈیو ڈیلیجنس کریں. لیکن سیاستدانوں کی ہسٹری اب یہ نہیں کہ پرانی ہسٹری, اب سے چند مہینوں پرانی, سالوں پرانی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پھر یہ مناسب بات نہیں ہے. جب آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں تو بہرحال آپ کو کورٹ کو عزت دینے کی بھی بات کرنی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام چیف جسٹس صاحبان نے تمام فیصلے جو ہے جس سے آپ کو نقصان ہوا وہ سارے مترضع تھے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو. یہ تمام جو کنٹروورشل انسیڈنٹس ہیں اور بالکل حال کے جو کنٹروورشل انسیڈنٹس ہیں اس میں کئی ججز نے الزامات لگائے ہیں, کئی ججز نے بھی باتیں کی ہیں اور پولیٹیشنز پہ بھی انگلیاں اٹھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی انگلیاں اٹھی ہیں, ججز پہ خود انگلیاں اٹھی ہیں. ان تمام چیزوں کی ایک شفاف انکوائری ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہے.